السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس کو سن کر مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور اگر آپ اس واقعہ کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایسے گناہ جو عام معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، آپ ان گناہوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ میرے دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ابھی دور چل رہا ہے، دو گناہ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر کے اوپر زنا عام ہو چکا ہے، دوسرے نمبر کے اوپر چوری چکاری عام ہو چکی ہے۔ میرے دوستو، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کے اندر جب آپ زنا کسی لڑکی کے ساتھ کرتے ہو، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، وہ کسی کی بہن ہوتی ہے، تو ان کی عزت جب آپ خراب کرتے ہو، آپ یہ بھول جاتے ہو کہ آپ کے گھر میں بھی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ یہ ایسا قرض دے رہے ہیں، یہ آپ ایسا قرض لے رہے ہیں کہ جس کو آپ کو چکانا پڑے گا، لیکن ہمارے یہ سوچ ختم ہو چکی ہے۔ ہم یہ سوچتے نہیں، ہم تھوڑی دیر کے لطف کے لیے اگلی کی عزت کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن اگلے کی عزت نہیں جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے مرنے سے پہلے آپ کی عزت بھی جائے گی، آپ کی دنیا بھی جائے گی، آپ کی آخرت بھی جائے گی۔ دوسری چیز ہے چوری۔ کیا پتہ جس شخص کے گھر آپ چوری کر رہے ہو کتنی مشکل سے یہ مال کمایا ہو، کس لیے اس نے رکھا ہو، بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہو، بیماری کے لیے رکھا ہو، آپ اس کو لے کر چلے جاتے ہیں، اس کی دل آزاری کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دو گناہ بہت عام ہیں۔ آج میں آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد اگر انشاءاللہ تعالی جس بندے تک بھی میری یہ ویڈیو جائے گی، کم سے کم ایسے گناہوں سے وہ محفوظ رہے گا، اگر اس کو یہ واقعہ سمجھ آ گیا۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلالی نبی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے کلام ہوئے، کہنے لگے کہ اے اللہ، تم مجھے اپنا انصاف دکھا دے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ، تم میرا انصاف نہیں دیکھ سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، تم مجھے اپنا انصاف دکھا دے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم میرا انصاف نہیں دے سکتا۔ جب تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اے اللہ، تم مجھے اپنا انصاف دکھا دے، اللہ نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں ایک چشمہ ہے، وہاں آتے جاتے راہگزر لوگ پانی پیتے ہیں، آپ اس چشمے کے پاس بیٹھ جاؤ، سائیڈ میں ہو کے بیٹھنا، ایسے کہ آپ کسی کو نظر نہ ہو، وہاں دیکھو کہ واقعہ کیا پیش آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں ایک گھوڑا سوار آیا ہے، گھوڑے سے اترا، چشمے کے اندر سے پانی پیا، جب گھوڑے کے اوپر دوبارہ چڑھنے لگا، اشرفیاں اس سے گر گئی، اس کو پتہ نہیں چلا، گھوڑے پہ بیٹھ کر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ چشمہ تھا، وہاں پہ بچے بھی کھیلتے ہیں۔ ایک بچے نے اس اشرفیوں کی تھیلی کو دیکھ لیا، اٹھایا، کھول کے دیکھا، اشرفیاں آئے، لے کے بچہ بھاگ گیا، گھر چلا گیا۔ اتنی دیر میں ایک چرواہا، بکریاں چروانے والا ایک بوڑھا شخص آیا، وہاں پہ بیٹھا، تھکا ہارا، پانی پینے لگا، تو گھوڑا سوار واپس اس شخص کے پاس آ گیا۔ گھوڑا سوار آیا، گھوڑے سوار نے آتے ہی کوئی سوال نہیں کیا، پہلے بابا کو کہا کہ بابا، میری اشرفیاں تم نے اٹھائیاں، واپس کر دو۔ بابا حیران رہ گیا کہ بیٹا، میں بکریاں لے کر آیا ہوں، پیاس لگی ہے، پانی پینے آیا ہوں، مجھے تیری اشرفیوں کا کیا پتا۔ تو وہ گھوڑے سوار یہ کہنے لگا کہ بابا، تو بوڑھا شخص ہے، تو آرام سے آیا، جتنی دیر تجھے آنے میں لگی، بیٹھنے میں لگی، راستے سے مجھے پتہ چل گیا کہ میری اشرفیاں گر چکی ہیں، میں واپس آیا، تو اتنی دیر میں کوئی اور بندہ بیچ پہ نہیں آ سکتا ہے، آپ آئے ہو، لہٰذا آپ نے اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی ہے، دے دو۔ بابا نے کہا کہ میں نے اشرفیوں کی تھیلی نہیں اٹھائی۔ تو تیسری بار اس گھوڑے سوار نے تلوار نکالی، کہا کہ بابا جی تھیلی دو ورنہ گردن گئی۔ گھوڑے سوار نے کہا بچہ، میرے پاس آپ کی اشرفیوں کی تھیلی نہیں ہے۔ گھوڑے سوار نے تلوار سے اس بابے کا سر اڑا دیا، قلم کر دیا، اور خود چلا گیا۔ پولیس تو اس دور میں تھی نہیں، اسی وقت لڑائی جھگڑا چلتا تھا۔ تو جب چلے گئے، بابے کا سر اتر گیا، گھوڑا سوار چلا گیا، تو حضرت موسیٰ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے گئے، کہا کہ اے اللہ، تیرا کیسا انصاف ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا میرے اللہ، تھیلی گری کس سے، اٹھائی کس نے، سر کس کا چلا گیا؟ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، میرا یہی انصاف ہے، میرے انصاف کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کیسے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ، کہ جو گھوڑے سوار کے پاس جو یہ اشرفیوں کی تھیلی تھی، جس بچے نے اٹھائی ہے، اس بچے کے والدین
جب بیمار تھے تو گھوڑے سوار کے پاس یہ اشرفیاں امانت رکھوائی تھی، جب ہمارا بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو دے دینا۔ تو بچے کے والدین دنیا سے چلے گئے، گھوڑے سوار کی نیت کے اندر فتور آ گیا، اس نے یہ کہا کہ میں بچے کو تھیلی اشرفیوں والی نہیں دوں گا، اشرفیاں نہیں دوں گا۔ تو میں نے بچے کی امانت بچے کو واپس لوٹا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ، اس بوڑھے کا کیا قصور تھا جس کا سر قلم ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بوڑھا بہت ضعیف ہو چکا تھا، تو یہ میرے سے توبہ استغفار کرتا تھا اپنے گناہوں کی، اس کے پاس ایک ایسا اس کا گناہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا یہ بوڑھا جب میرے پاس آئے تو یہ گناہ بھی اس سے اس دنیا میں ہی اس کا بدلہ اس کو مل جائے، میرے پاس یہ صاف ہو کر آئے، میں اس کی بخشش کر دوں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس بوڑھے نے اپنی جوانی کے اندر اس گھوڑے سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، تو گھوڑے سوار سے میں نے اس بوڑھے کو قتل کروا کر اس بوڑھے نے جو قتل کیا تھا اس کا بدلہ اسے دنیا میں دلا دیا۔ اب جب بندہ یہ بوڑھا میرے پاس آئے گا، اب یہ میرے پاس آیا تو یہ بالکل صاف ہو کے آیا، تو میں نے اس کی بخشش کر دی۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت کا انصاف ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں طرح طرح کے گناہ کر رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ رب العزت اگر پکڑنے پہ آ جائے نا، تو آج آپ دیکھ لیں جو اپنے آپ کو خدا کہنے والے تھے، نمرود، فرعون، قارون، سب کہاں غرق ہو گئے۔ ایک مسلمان تو کیا، کافر بھی ان کا نام نہیں رکھتے اپنے بچوں کا۔ فرعون جب اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، آج تک اس زمین نے اس کو جگہ نہیں دی۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت سے ڈر جائیں، گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیں، کسی ماں بہن بیٹے کی عزت خراب کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ آپ چوری کر رہے ہو، آپ نے آج مجبوری میں اس کا مال لیا، کل آپ کا مال اس وقت جائے گا جب آپ کو سخت ضرورت ہوگی، آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ تو چھوٹے گناہ سے بھی بچیں، بڑے گناہ سے بھی بچیں، توبہ استغفار کریں۔ اپنے محبوب کے پاس جانا ہے، اس محبوب کے پاس جانا ہے کہ جس محبوب نے ساری ساری رات ہمارے لیے دعائیں کی، آخری وقت میں بھی محبوب ہم کو نہیں بھولے، تو میرے دوستو اس کے پاس جانا ہے۔ اگر ایسے جائیں گے، اپنے نبی علیہ السلام کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ تو میرے دوستو، توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العزت اپنے مسائل حل کروائیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔